بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم ونبارک علی سیدنا رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دور حاضر میں جگر پارہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ ظاہرہ طاہرہ عابدہ ساجدہ کے حوالے سے جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند روز گزار کر تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت کے اندر رونق افروز ہو کر تو یہ فرمایا تھا کہ میرے والد کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ترکے میں سے، میراث میں سے باغ فدق جو ہے اس میں سے میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے۔ تو آپ کی بات اطمینان اور احترام کے ساتھ سن لینے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی صاحبہ کے والد گرامی رسول الامت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ کے سنائی کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں تو ہمارا جو ترکہ ہوتا ہے اس کے اندر شرعی میراث کے قواعد جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے، نہ وارثوں کے حصے بنتے، بلکہ وہ ڈائریکٹ بیت المال کا حصہ وہ بن جائے گا۔ تو بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دربار خلافت کے اندر کوئی 6-7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بھی موجود تھے، اور ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے فاضل صحابہ کرام نامور ہستیاں تھیں علمی لحاظ سے۔ انہوں نے بھی سرکار کے اس فرمان کی تائید فرمائی، اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ فما تکلمت بعد
حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد گویا کہ وہ ایسی مطمئن ہوئیں کہ اس دن کے بعد کبھی بھی تا دم وفات انہوں نے سرکار کا ترکہ جو ہے اس میں سے حصہ لینے کا آپ نے نام نہیں لیا، کبھی آپ نے اس موضوع پر گفتگو نہیں فرمائی۔ اور اس کو ہماری جماعت اہل سنت و جماعت کے ایک نامور اور نوجوان عالم دین نے جب بیان کیا تو بیان کرتے ہوئے جو میراث میں سے حصہ لینے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھی اور آپ نے حصہ مانگا تھا، تو اس بات کو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا قرار دیا، خطا قرار دیا۔ یہ ہماری جماعت کے ایک مشہور ترین نوجوان عالم دین نے کہیں اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی، اور اس کے بعد پھر اس کے کلپ تیار کر کے تو بعض شریروں نے سوشل میڈیا پر پھیلا دیے۔ پورے پاکستان کے اندر جو علمی اور مذہبی حلقے ہیں، بلکہ یورپ میں بھی جہاں جہاں اردو پنجابی بولنے والے ہیں، انڈیا کے اندر بھی، سب جگہ پر ایک قسم کی فساد کی آگ برپا ہوئی، اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں۔ پہلے تو میں مسئلے کی ذرا حقیقت عرض کر دوں کہ یہ خطا ہے یا نہیں، اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی دنیا میں سوا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ذات کے، حضرت آدم علیہ السلام ان میں سے پہلے اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوا پیغمبر کی ذات کے اور کوئی معصوم، غلطی سے گناہ سے معصوم نہیں، کہ حضرت بی بی صاحبہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ واقعتاً اپنے دل کے ارادے سے جو کچھ انہوں نے قرآن کریم کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے قانون میراث بیان کیا ہوا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کا ترکہ جو ہے اس میں فلاں فلاں اس کے حصہ دار ہوتے ہیں، اور ان حصہ داروں میں سے بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو قرآن کریم کے اندر حصہ بتایا گیا ہے، تو وہ حصہ جو ہے وہ لینے کے لیے تشریف لائی تھی، لیکن جو حدیث انبیاء علیہم السلام کے اس قانون سے مستثنی ہونے کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے ان کو سنائی تھی، تو وہ حدیث یا تو حضرت سیدۃ النساء نے پہلے سنی ہوئی نہیں تھی، یا سنی ہوگی اگر تو ان کے ذہن میں اس وقت نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ تشریف لائی ہیں اور آ کے اپنا حصہ کا مطالبہ کیا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے والد گرامی کی حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے، سن کے وہ مطمئن ہو گئی، خاموش ہو گئی اور تشریف لے گئی۔ تو اب آپ ہی سوچئے کہ اس میں خطا والی بات کون سی ہوئی؟ خطا تو تب ہوتی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی اور حدیث پاک اپنے ابا جان کی سن کر اس کے بعد بھی حضرت بی بی فاطمہ زہرا اصرار کرتی اور بضد رہتی معاذ اللہ کہ نہیں میں نے تو حصہ لے کے ہی جانا ہے، مجھے تو ضرور حصہ دینا چاہیے مجھے۔ اگر تو اس بات پر وہ بضد رہتی یا اس بات پر وہ اصرار کرتی تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ان کی خطا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سننے کے بعد تسلی اگر نہیں ہوئی اور سرکار کا فرمان مبارک سننے کے بعد اگر پھر بھی مسئلے کے اندر کوئی شک باقی رہ جاتا ہے اور اس شک کی بنا پر پھر سوال کیا جاتا ہے، وہی دہرایا جاتا ہے، تو یہ بات خطا کے زمرے میں آتی ہے۔ مگر اصرار تو آپ نے کیا ہی نہیں، ایک ہی بار آپ نے مطالبہ کیا ہے اور اس کے بعد فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنا دی ہے، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جی فما تکلمت بعد، کہ انہوں نے اس کے بعد پھر کبھی بھی اس مسئلے کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اصل بات اتنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ کہ وہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو سب سے پہلے تو حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا بنایا، خطا بنانے کے بعد جب شور مچا تو پھر انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اجتہادی خطا قرار دیا، کیونکہ اجتہادی خطا وہ ہوتی ہے کہ مجتہد امام جب کسی غیر منصوص مسئلے کے بارے میں جس کو کتاب و سنت نے واضح طور پر حل نہیں فرمایا، جب قواعد عامہ جو شریعت کے ہیں ان کی روشنی میں پورے خلوص نیت کے ساتھ کوئی مجتہد اجتہادی درجے پر پہنچا ہوا بزرگ اپنا پورا زور لگا دیتا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور دو صورتیں ہیں پھر کہ جو مسئلہ اس نے حل کر کے اس کا جواب نکالا یا تو وہ حقیقت کے مطابق ہوگا اور یا پھر حقیقت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر حقیقت کے مطابق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے دو ثواب ہیں، دو ثواب۔ مجتہد مصیب جو ہے اس کے لیے دو ثواب ہیں۔ پہلا ثواب جو ہے اس کے بالکل خلوص کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوئی شرعی مسئلہ جو ہے اس کو شرعی اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کے اندر اپنا سارا علمی زور صرف کیا۔ پہلا ثواب تو اس بات پر ملتا ہے۔ دوسرا ثواب ملتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تو وہ حقیقت تک اس کی رسائی ہو گئی، حقیقت تک پہنچ گیا، تو یہ دو ثواب ہو گئے۔ لیکن اگر مجتہد جو ہے واقعتاً جو مجتہد ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی درست بات تک رسائی حاصل کرنے کی، لیکن اتفاقاً بتقاضۂ بشریت اس صحیح نتیجے کو نہ پہنچ سکے، بلکہ جو رائے انہوں نے ظاہر کی تو وہ حقیقت کے اور درستی کے خلاف تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے مجتہد کے لیے کہ جو اپنے اجتہاد کے اندر پورے خلوص کے باوجود اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے خطا جو ہے وہ معاف ہے، اس کے لیے خطا معاف ہے اور اس کے لیے ایک آرا ثواب ہے۔ مجتہد مصیب کے لیے دو ثواب، مجتہد مخطی خطا کرنے والے کے لیے ایک ثواب۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ اس بات کو کھینچ کر
تو وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جو خطا کا لفظ منسوب کیا ہے بغیر خطا کی کوئی بنیاد ہونے کے، تو اس کو محض اس معاملے میں اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ان صاحب کو یہ سوجا کہ میں یوں کہوں اب کہ وہ جو میں نے خطا کہا تھا نا وہ دراصل خطا اجتہادی تھی، یعنی جس خطا پر ثواب ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے اور خطا معاف ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر اسے خطا اجتہادی قرار دیا۔ حالانکہ اس کے لیے ثابت کرنا پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس مسئلے کے اندر واقعی وہ مجتہدہ تھی، اجتہاد وہ کرتی تھی اس قسم کے مسائل کے اندر یا نہیں کرتی تھی، چلو یہ بات بھی رہنے دیجیے۔ اس کے بعد پھر وہ صاحب اتنا بضد ہوئے کہ انہوں نے وہی پہلے کی طرح چیلنج کرنے شروع کر دیے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں وہ کر دوں گا، غرض کہ جو لفظ ان کے منہ سے نکل گیا تھا حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں خطا کا، تو وہ لفظ جو ہے اس کی انہوں نے باقاعدہ شادی کی، ہاں جی، باقاعدہ پورا اس کے نا پوری اس کا بیاہ کیا انہوں نے۔ تو اس وقت تک مجھے پتہ نہیں کہ کیا کیفیت ہے۔ ان کے ایک استاد ہیں جن سے انہوں نے سارا درس نظامی پڑھا ہے، ہاں جی، اور وہ ان کے استاد جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، تو ان کی بھی بے ادبی کی ان عالم فاضل صاحب نے، اپنے استاد کی بے ادبی کی، پھر ان کے پیر خانے سے تشریف لائے حضرت سید نوید الحسن شاہ صاحب بکی شریف والے، ان کی شان میں بھی بے ادبی کی، حضرت مولانا سید مظفر حسین صاحب تشریف لائے کراچی سے، ان کے ساتھ مولانا پیر مفتی عابد صاحب تھے، عابد مبارک صاحب کراچی سے بھی تشریف لائے تھے، اور کئی حضرات تھے، ان سب کی بے ادبی کی، اور ان سب کے ساتھ سلوک جو ہے نا وہ اس طرح کیا جیسے گلی کوچے کے اندر عام پھرنے والے کسی آدمی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہ جو ان کے استاد گرامی تھے سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس شاگرد سے، نالائق شاگرد سے برات کا اظہار کرتا ہوں، آئندہ میرا اس کا کچھ لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، برات کا مطلب یہ ہے۔ یہ ہوا تو اس کے بعد پھر ان صاحب کے پیر و مرشد کے صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کیونکہ ایک عالم بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر برات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس شخص سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا۔ پھر جو کوٹلہ شریف جو کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے، وہاں سے بھی ایک صاحبزادہ صاحب اس مجلس کے اندر موجود تھے، وہ بھی اسی کوشش میں تھے کہ کسی طرح یہ دو لفظ جو منہ سے نکلے ہوئے ہیں ان کو یہ صاحب واپس لے لے اور کہیں کہ زبان پھسل گئی ہے، بس یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا تھا، نکل گئے ہیں، تو میں ان کو واپس لیتا ہوں حضرت سیدہ کی شان کے پیش نظر۔ تو یہ 2 روز سے یہ کوشش کر رہے تھے، یہ سارے مل کر، مگر کسی کی بات ان صاحب نے نہیں مانی، ہاں جی۔ یہ کوٹلہ شریف جو ہے یہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے یہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیاں والا شریف میں ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ان کے مرید اور خلیفہ جو تھے وہ حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف والے تھے، جن کے بیٹے کے ہاتھ پر عالم کہلانے والے صاحب کی بیعت۔ تو بیٹے تو فوت ہو گئے ہیں ان کے، لیکن ان کے آگے بیٹے موجود تھے، انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا۔ پھر تو جتنے وہاں علماء موجود تھے باری باری سب نے برات کا اظہار کیا اور اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ یہاں تک یہ معاملہ جو ہے یہ پہنچا ہے
مگر مجھے بار بار پوچھا گیا کہ آپ بھی اپنا اس سلسلے میں کوئی نظریہ جو ہے، اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں۔ تو میں نے بغیر کسی کا نام لیے میں نے اپنا موقف جو ہے اس کو بڑے محتاط انداز سے بیان کر دیا ہے۔ میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے، خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے، ہو سکتی ہے خطا ان سے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے، ہاں جی، اس سے رجوع کروا دیتا ان کا، یا جو بھی طریقہ کار ہو۔ تو خطا تو تھی ہی نہیں۔ خطا تو تب ہوتی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب پڑھی گئی تھی تو اس حدیث کو سن کر اس کے بعد پھر وہ اصرار کرتی کہ نہیں میں تو حصہ لے کے جاؤں گی۔ بات سمجھیں آپ کے نہیں؟ یہ خطا ہوتی، تو وہ تو خطا تھی ہی نہیں۔ تو خواہ مخواہ خطا کا لفظ بول کر تو پوری دنیا کے اندر، پورے جگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی جو ہے اس کو تختہ مشق بنایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اگر اس شخص کا نصیب اچھا ہوگا تو یہ ضرور اپنے استادوں سے بھی معافیاں مانگے گا، اپنے پیروں سے بھی معافیاں مانگے گا، دیگر علماء کرام سے بھی معافیاں مانگے گا، اور ان سب سے پہلے سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو دل آزردگی، دل آزاری کی ہے، تو ان کی خدمت میں بھی رو رو کے یہ شخص جو ہے یہ معافی مانگے گا، اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی، نصیب اگر اچھا ہوا۔ ورنہ پھر محض علم دین تو نہیں دیکھا جاتا نا کہ علم کس کے پاس کتنا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک وہ فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا، علم الملکوت جس کو کہتے ہیں، ہاں جی، مفسرین نے لکھا اس کے بارے میں، اور آج دیکھیے اس کی کیا گت بن رہی ہے۔ تو وہی بات، اکڑ، تکبر، اپنی بات جو ہے وہ اس کے اوپر چاہے غلط بھی ہو ڈٹ جانا، بزرگوں کے کہنا جو ہے اس پر بھی کوئی خیال نہ کرنا۔ ارے کچھ بھی اگر نہ ہوتا اور صرف تو جو بزرگ تیرے پاس آئے تھے، اور خاص طور پر تو اپنی شخصیت کو دیکھ، تیری شخصیت کتنی ہے، حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کی خاک کے مقابلے میں بھی تیری شخصیت کیا ہے۔ تو کم سے کم ان کے خیال کر کے تو یہ کہہ دے کہ بھئی مجھ سے یہ طلاقت لسانی کی وجہ سے، ہاں جی، زبان کی تیزی کی وجہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے، تو میں ان لفظوں کو واپس لیتا ہوں۔ اگر تو اس کی قسمت اچھی ہوئی نا، نصیب اچھا ہوا، تو پھر تو یہ ہوگا، اور اگر نصیب اچھا نہ ہوا تو پھر جتنا کچھ ہو چکا ہے نا وہ تھوڑا نہیں ہوا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی۔ بس میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں۔